ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر سید حسن شاہ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کربلا میں آ کر ان کو اہل سنت کے یہ بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے نمائندے ہیں اہل سنت کے، کیا ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یہاں پر نماز پڑھنے میں یا اہل سنت کی کوئی بھی عبادت کرنے میں؟ جی شاہ صاحب، آپ کو کبھی مشکل پیش آئی؟ بھائی جان، ہم نے نجف میں بھی اپنی نمازیں پڑھی ہیں اور واللہ کسی نے ہمیں کوئی روکا نہیں ہے. اور اسی طرح ہم کوفے میں بھی گئے اور آج ہم نے کربلا شریف میں یہاں 2 دن رہے ہیں اور یہاں اپنی نمازیں پڑھی ہیں. کسی نے ہمیں روکا نہیں. واللہ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت کے طریقے کے ساتھ، حنفی طریقے کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی ہے اور ہمارے دوستوں نے نماز ادا کی ہے. باقاعدہ ہم نے حرم کے اندر بعد جماعت بھی نماز پڑھی اور ہمیں کسی نے روکا. اور یہاں قرآن پاک بھی ہم نے پڑھا، وہی قرآن پاک ادھر پڑھے ہیں جو پاکستان میں پڑھے ہوئے ہیں. تو کوئی تعصب کی نگاہ سے تو نہیں دیکھتے؟ نہیں، کسی نے بڑی محبت کی نگاہ سے عراقیوں نے ہمارے ساتھ پیار بھی کیا، محبت بھی کی، بلکہ وہ مہمان نواز لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ان کی قدر کریں. کیوں؟ اس لیے قدر کریں کہ یہ مولا حسین پاک کے شہر کے ہیں. ہم ان سے محبت کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں. ہم ان کے شہر میں ہیں. اللہ ہم پر مہربانی عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، آپ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے حرم شریف کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ کر دل خوش ہوگا کہ یہ مسلمان چاہے اہل سنت سے ہے چاہے شیعہ ہے، وہ اکٹھے ہی ایک ہی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں. اور ان کو نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. ایک ہی صف میں دیکھ لیں آپ کہ شیعہ حضرات بھی وہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور اہل سنت کے بھائی بھی اسی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی اپنی من کی عبادت ہے، چاہے جس طرح کوئی کر لے، حرم شریف کے اندر اپنے من کی عبادت کر سکتا ہے. یہ ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں کاشف رضا نوری صاحب، نوری فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. یہ بڑے سرگرم رکن ہیں، فیصل آباد میں بڑا ان کا نام ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. یہ زیارت مقدسہ کربلا میں اس وقت موجود ہیں. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر اس وقت ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کو یہاں کوئی مشکل تو نہیں پیش آتی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسے بھائی، آپ نے ادھر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی تو آپ کو کوئی مشکل پیش آئی کبھی؟ یعنی یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، کوئی مشکل یا تعصب کی نگاہ سے کسی نے آپ کو دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، کسی نے بھی ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکا. جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم نے اس کے مطابق ہی نماز پڑھی اور نہ ہی ہم نے کوئی تعصب دیکھا. الحمدللہ. یعنی جس طرح آپ چاہتے ویسے ہی عبادت کی آپ نے؟ بالکل ویسے ہی ہماری. آپ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ یا یعنی شیعہ حضرات ہیں در کثرت میں، کسی نے آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالی یا آپ کو کوئی مشکل پیش آئی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں ہے. حرم شریف کے اندر یا حرم شریف کے باہر کوئی بھی مشکل؟ کسی جگہ پر آپ یعنی صورت سے بھی اہل سنت لگ رہے ہیں، تو آپ کو بالکل کوئی مشکل نظر آئی کربلا میں؟ نہیں، بالکل کسی جگہ پہ کوئی بھی روضہ امام حسین پہ بھی زیارت کی، نمازیں بھی پڑھی، یعنی اپنے من کی عبادت کی. کسی نے بھی جو تصور والی بات ہے تو اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین، عراق کے اندر آپ کسی بھی حرم شریف کے اندر چلے جائیں، یہ حر علیہ السلام کا حرم شریف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل سنت کی جماعت ہو رہی ہے. یہ حر علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ امام عالی مقام کے ساتھ لڑنے آئے تھے لیکن آخری وقت میں مسلمان ہو گئے، اور یہ ان کا حرم شریف ہے. ان کا مزار شریف بھی اندر ہی ہے، پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. اہل سنت اپنی جماعت کروا رہے ہیں، یعنی پورے عراق میں آپ کو کسی بھی جگہ نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آپ چاہے اہل سنت کے ساتھ پڑھیں. ناظرین، اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب. ان کا تعلق گجرات سے ہے اور اہل سنت کے نمائندے ہیں. یہ بھی کربلا زیارت کے لیے آئے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. حضور، آپ کو کوئی اہل سنت کی عبادت کرنے میں یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آئی؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ تو بالکل آج کا نیا واقعہ ہے کہ ہم نے جو خیمے بنائے گئے ہیں نا شہدائے کربلا کے، یہ ایک نئی زیارت ہے. الحمدللہ بڑے شوق سے لوگ دیکھنے گئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم نے ان کی بھی مغربیان ہو رہی تھی
اور ہم نے بھی اپنی جماعت کرائی ہے مغرب میں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ساتھی نے کہا کوئی انڈین کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ جماعت کرائیں، تو میں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے بالکل کچھ نہیں ہمیں کہا کہ ہماری نماز ہو رہی ہے تو آپ کیوں نماز پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے باجماعت بڑے پرسکون انداز سے نماز پڑھی اور ہمارے لیے انہوں نے رستہ کلیئر کر دیا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو پھر ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ادھر اٹھ جائیں، کیوں بیٹھ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نماز پوری تسلی کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں۔ یعنی اہل سنت بھائی یہاں آئیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف جو میں نے جو دیکھا ہے نا پورے زیارات کے سلسلے میں، نجف شریف میں یا کربلا مولا شریف میں یا حضرت حر رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے ہیں تو ایک ہی وہ بات کہتے ہیں کہ یہ بلند آواز سے آپ نا کہ مزار شریف کے پاس آ کے نا تو وہ بلند آواز سے کوئی ذکر اذکار یا کوئی اپنا کوئی بیان نہ کریں، لیکن دور ہٹ کے آپ اپنی کوئی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور محفل بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اہل سنت کو کوئی مشکل کوئی نہیں ہے؟ کسی قسم کی کوئی مشکل آپ نہیں اہل الحمدللہ۔ سنت کو کیا کہیں گے پاکستان میں سے کہ وہ جب مرضی آ جائیں ان کے لیے سہولت ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں اہل سنت بھائیوں کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کے لیے میں ایک پیغام دوں گا، پاکستانیوں کے لیے، کہ خدارہ 2 نمبری چھوڑ دیں۔ آپ 2 نمبری کرتے ہیں تو اس لیے وہ سختی کرتے ہیں۔ ہمارے سارے کے سارے پاسپورٹ انہوں نے ایئرپورٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو نہیں، عبادت کرنے میں تو نہیں کوئی مشکل؟ عبادت کرنے میں کوئی مشکل اہل نہیں ہے۔ سنت جب مرضی آ جائے؟ اہل سنت جب مرضی آ جائے، جب آپ چاہیں آپ کو ویزا ملے گا، آپ کربلا مولا شریف آئیں، آپ نجف تعصب سے، شریف آئیں، تعصب میں تو نہیں بچیں گے، یعنی تعصب تو نہیں ہوگا کوئی تعصب نہیں ہوگا۔ آپ بھی تعصب نہ رکھیں ان سے، آپ نے زیارت کر کے جانا، مسافر ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا خیر کریں، اور جن کی وجہ سے یہ عراق آباد ہے اللہ تعالیٰ ان کا کرم پورے عالم اسلام پر کرم یہ فرمائے۔ ہمارے خطیب پاکستان تھے، آپ نے سنا اہل سنت کے لیے بڑی سہولتیں ہیں، کوئی تعصب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں کی زیارات سے مشرف فرمائے اور کل مسلمانوں کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رستہ بھی ناظرین، یہ ہمارے سالار صاحب ہیں، عرفان صاحب، اور یہ اہل سنت سے ہیں، پاکستان سے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھ کر یہاں نماز پڑھتے ہیں حرم شریف کے اندر، آیا ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں پیش آتی؟ نہیں، الحمدللہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جتنی بار بھی آئے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھا ہے، کسی نے روکا نہیں ہے۔ کبھی آپ کو کسی نے تعصب کے نظر سے دیکھا ہو؟ نہیں، بالکل آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بھی نماز پڑھی ہے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، تو کسی نے کچھ بولا نہیں۔ بڑی مہربانی عرفان بھائی۔